سرکار خواجہ غریب نواز ہندوستان کا بادشاہ بنایا ہے، اگر ہمارے بچوں کو ہم نے دل میں نبی کی محبت کو بسایا ہوتا تو قسم خدا کی ہمارے بچے بھی آج ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ہمیں فخر سے ہم دیکھے جاتے۔ لیکن افسوس میرے پیارے عزیز دوستو، امت کا جوان ہے، وہ قوم کا مستقبل ہے، قوم کے مستقبل کو اس طرح برباد رکھ کیا جائے۔ ایک نوجوان اگر دین مصطفیٰ پر پابند ہوگا، حضور کی محبت کو دل میں بسائے گا تو وہ پوری قوم کے لیے انقلاب لائے گا، وہ پوری قوم کو بچانے کے لیے کام آئے گا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے ہمارے بچوں کو بادشاہوں کی کہانیاں سنائی، کبھی پریوں کی کہانیاں سنائی، لیکن نبی کی سیرت نہیں سنائی، نبی کی سیرت نہیں سنائی۔ قسم خدا کی میرے نبی کا حسن کیسا تھا آپ دیکھیں۔ آج ہمارے بچے سیریلیں دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، فلمیں ڈرامے دیکھ کر عورتوں کے حسن پر قائل ہو رہے ہیں، حسن کی تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ہمارے نبی کے حسن کو سنایا ہوتا تو انہیں پتا چلتا، قسم خدا کی سارے حسن ایک طرف، ساری کائنات میں ایسا حسین اللہ پاک نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ بے شک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کیسے حسین ہے، میرے نبی کیسے حسین ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور یوسف کے حسن میں فرق کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ماں عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور حضرت یوسف کے حسن میں فرق کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، عائشہ بہت ساری روایتیں ہیں، ایک روایت پڑھتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، عائشہ اللہ پاک نے میرے حسن کے سب سے پہلے اللہ پاک نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو پیدا فرمائے، اور میرے نبی نے فرمایا، اے عائشہ اللہ پاک نے اس نور کے 10 درجے بنائے، 10 حصے کیے، 10 حصے کیے، اور ایک حصے سے اللہ پاک نے زمین بنائی، اسی ایک حصے سے اللہ پاک نے آسمان بنایا، اسی ایک حصے سے چاند سورج ستارے، یہ درندے، یہ پرندے، یہ پہاڑ، یہ پودے، یہ دنیا کی بلکھاتی ہوئی ندیاں، یہ خوبصورت بہاریں، یہ تتلیوں کا باغ پن، یہ باغ، یہ پھولوں کا حسن، ساری کائنات اس 10 درجوں میں سے ایک درجے سے بنائی، ایک درجے سے بنائی، اور باقی جو 9 درجے بچے ہیں وہ 9 درجے میں اللہ پاک نے حضرت یوسف کو بنایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو نبی کے ایک 10 درجے، اس میں سے 10 درجے اور بنائے، اور اس 10 درجے میں 9 درجے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی کے 10 درجے میں سے ایک درجہ، اور اس میں سے 10 درجے، اور اس میں سے 9 درجے میں اگر یوسف کو بنایا جائے تو یوسف کی یہ شان ہے کہ جب مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھتی ہے تو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لیتی ہے، لیکن میرے نبی کی شان اور میرے نبی کے حسن کا مقام یہ ہے کہ یہاں یوسف کو دیکھ کر، اس نے یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹتی ہے، یہاں حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر میدان عرب میں عرب کے لوگ اپنی گردن کو کاٹ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرب کے مرد اپنی گردن کٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ یوسف، حسن یوسف پر کٹی انگلیاں اور مصطفیٰ کے حسن پر گردن کٹاتے ہیں عرب کے مرد۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہ میرے نبی کا حسن ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں کہ نبی کا عشق کیا ہے، نبی کا حسن کیا ہے، نبی کی محبت ہمارے دلوں ہم نے محبت ڈالی ہی نہیں ہے۔ قسم خدا کی میرے نبی کا حسن ایسا تھا، میرے نبی با کمال ایسے تھے، میرے نبی کا حسن ایکھا تھا۔ ایک بار جبریل نے عرض کی، اے مولا روزانہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں جاتا ہوں،
पर्दे के एहतमाम से जाता हूँ। जिब्रील ने दिल की तमन्ना की, मौला आज तमन्ना है तेरे महबूब की बारगाह में बेपर्दा जाऊं, अल्लाह अल्लाह। बेपर्दा तेरे महबूब को अपनी सूरत दिखाऊं। जिब्रील को ऐसा था कि मैं बेपर्दा जाऊं, हुजूर मेरी सूरत को देख ले। देखिए यहाँ पर एक और बात भी समझ में आती है कि रोजाना लोग कहते हैं कि जो अल्लाह की बातें जिब्रील के जरिए पहुंचती थी, अब जिब्रील कह रहे मौला तमन्ना है कि मैं तेरे महबूब को असली सूरत दिखाऊं, अगर हुक्म हो तो सारे पर्दे हटाकर मैं तेरे नबी की बारगाह में जाना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा जिब्रील जा, सारे पर्दे उठाकर जा, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे जिब्रील रवाना हुआ। बगैर जिब्रील अल्लाह पाक ने महबूब को फरमाया, ऐ महबूब वो आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। महबूब वो सारे पर्दे उठा के आ रहा है। महबूब अपने रुख के बद्दुआ से एक पर्दा हटा दे। मेरे नबी को एक पर्दा हटाने का हुक्म दिया। मेरे नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत काबे की शैन के अंदर हरम में, हुदूद हरम में बैठे थे। जिब्रील आ रहा है सिदरा से। यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया महबूब जिब्रील आ रहा है, सारे पर्दे हटा सर, तुझे अपना चेहरा दिखाने के लिए महबूब एक नकाब हटा दे, एक पर्दा हटा दे। जैसे ही जिब्रील सिदरतुल मुंतहा से हरम की तरफ आए ना, तो देखा कि हुदूद हरम के अंदर एक नूर फैला हुआ है, एक रोशनी फैली हुई है, एक तजल्लियां फैली हुई है। हरम के बाहर जिब्रील रुक गए। हरम के बाहर जिब्रील रुक गए। गैब से आवाज आई जिब्रील क्या हुआ, आगे चल। जिब्रील अर्ज करते हैं मौला जो नूर की तजल्लियां मुझे सिदरा से आगे नहीं जाने देती, वो तजल्लियां तो आज मैं हरम में देख रहा हूँ। अरे जो तजल्लियां मुझे सिदरा से आगे नहीं जाने देती, वो तजल्लियां मुझे यहाँ से हरम में दाखिल होने नहीं दे रही है। आप अंदाजा तो लगाएं, नबी ने तो एक पर्दा हटाया। ये मेरे नबी का हुस्न था, ये नबी का हुस्न था। लेकिन हमने कभी हमारे बच्चों को सिखाया ही नहीं है। हमारे बच्चों को पता होता कि हमारे नबी की शान क्या होती, तो मालूम होता उनके दिलों में इश्क के जज्बे पैदा होते। हमारे नबी किस तरह चलते थे, हमारे नबी किस तरह चलने का अंदाज निराला था, हमारे नबी के बोलने का अंदाज निराला था। कसम खुदा की हमारे नबी के पसीने का अंदाज भी निराला था। अरे दुनिया का पसीना बेतरतीब निकलता है, लेकिन रिवायतों में आता है कि मेरा नबी का पसीना भी बेतरतीब नहीं निकलता था। जब भी निकलता था तो पेशानी की जगह से निकलता था। देखिए मर्द हजरात हैं, हमारा पसीना तो कहीं से भी निकलता है, जहाँ पे जोड़ होते हैं वहां से पसीना निकलता है, लेकिन मेरे नबी का पसीना भी बाकमाल था। मेरे नबी को पसीना कभी बेतरतीब नहीं आया, और जब भी मेरे नबी को पसीना आता था तो वो पेशानी पे आके जम जाता था, और ऐसा लगता था कि किसी ने चांदी की प्लेट पर कोई मोती जड़ के रख दिए हो, इस तरह पसीना नजर आता था। और दुनिया के लोगों के पसीने जब निकलते हैं तो बदबू मारते हैं, और बदबू मारते हैं। कसम खुदा की मेरे नबी का हुस्न का मौजज़ा ऐसा है कि जब मेरे नबी का पसीना निकलता था, बेतरतीब तो नहीं निकलता था, लेकिन उसमें मुस्क और अंबर जैसी खुशबू महलती थी। एक दुल्हन निकाह के मौके पे आई और कहा या रसूल अल्लाह मेरी शादी है, मेरे पास कोई खुशबू का इंतजाम नहीं। उसे जब नबी का पसीना दिया गया, कसम खुदा की उसकी 7 बस्तों तक मेरे नबी की खुशबू महकती हुई नजर आ रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अपने बच्चों को ये किस्से सुनाएं, ये नबी की कहानी सुनाएं। ये कहानी कोई झूठी तो है नहीं, ये कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है अलीफ लैला की तरह। ये कहानियां कोई परियों की नहीं है बेवजूद, इसका वजूद है, इसकी हकीकत है। जब ये हमारे बच्चे सुनेंगे ना तो उनके दिलों में इसके रसूल का जज्बा पैदा होगा, उनके दिलों के अंदर इसके रसूल पैदा होगा। कसम खुदा की सहाबा ने किस तरह अपने बच्चों को इसके रसूल पिलाया था।
صحابہ نے کس طرح اپنے بیٹے کو اس کے مصطفیٰ کا جام پلایا تھا، خود تو اس کے رسول کا جام پیے ہوئے تھے، قسم خدا کی آپ تاریخ پڑھیں صحاباؤں نے کیسا عشق کیا، صحابہ نے مصطفیٰ سے کیسا عشق کیا۔ تاریخ اٹھا کے پڑھے آنکھ، جنگ احد کا موقع ہے، نبی کا منادی اعلان کرتا ہے، نبی کا منادی اعلان کرتا ہے، اے مدینے والو، آج سب کچھ دینے والے، آج سب کچھ عطا کرنے والے مصطفیٰ نے اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کا تمہیں بلایا ہے۔ کیا؟ جانوں کی قربانیاں دینے کے لیے بلایا ہے۔ جب نبی کا منادی مدینے کی گلی میں اعلان کرتا ہے تو پہلی رات کا دلہا اپنی دلہن کے ساتھ کمرے میں محبتوں کی لذتیں اٹھا رہا تھا۔ دیکھیں اتنے لوگ بیٹھے آپ شادی شدہ ہیں اور جو جن کی شادی نہیں ہوئی، جو نوجوان ہیں، ہر نوجوان کی ایک تمنا ہوتی ہے، ہر نوجوان کی ایک آرزو ہوتی ہے، ایک خواب ہوتا ہے کہ کاش وہ رات میرے نصیب میں جلدی آئے۔ وہ رات کا ہر نوجوان انتظار کرتا ہے کہ شادی کی پہلی رات میرے نصیب میں آئے، کب وہ رات آئے۔ وہ رات کے لیے دنیا کا ہر نوجوان تڑپتا ہے، دنیا کا ہر نوجوان دعائیں کرتا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہے، اپنی بیوی کے ساتھ وصل کی لذتیں گزارتے ہوئے حضرت حنظلہ کے کانوں پر میرے نبی کے منادی کی اعلان کی آواز پڑی کہ آج سب کچھ دینے والے نبی نے، آج سب کچھ عطا کرنے والے نبی نے اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کے لیے تمہیں پکارا ہے۔ جب حضرت حنظلہ کے کانوں پہ آواز سنی تو فوراً اپنی بیوی سے الگ ہوئے، جلدی سے کپڑے بدلے، کپڑے پہنے، تلوار اٹھائی، جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ بیوی نے منظر دیکھا تو پوچھا، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، آج تو محبتیں لذتیں اٹھانے کی رات ہے، آج تو وصل کی لذتیں اٹھانے کی رات ہے، آج اس رات کو مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت حنظلہ نے کہا، اے بیوی، آج محبوب نے بلایا ہے، محبوب نے بلایا ہے، خبردار محبوب کی محبت میں دیوار مت بننا۔ تو بیوی نے کہا کہ محبوب تو میں ہوں نا، مجھ سے بھی بڑھ کر کوئی محبوب ہے؟ حضرت حنظلہ نے جواب دیا، ہاں بیوی، تم محبوب ہے، لیکن اس محبوب نے بلایا ہے جو محبوب خدا ہے، جو خدا کا محبوب ہے، آج اس نے بلایا ہے۔ روکنے کی کوشش مت کرنا، اور محبوب خدا کے بیچ میں جو دیوار کھڑی ہوتی ہے، ہمارا اس دیوار کو توڑ دیا کرتا ہے۔ اس وقت قربان جائیں وہ صحابی کی بیٹی، صحابی کی بیوی میں کیا عشق جام پیے تھے، ان کے ماں باپ نے ان کے بچوں کے دلوں میں کیا عشق کا جام پلایا تھا۔ بیوی نے کہا، اے میرے شوہر، اگر محبوب خدا نے ہی بلایا ہے تو میں بھی انہی کی کنیز ہوں، میں بھی انہی کی غلام ہوں، ارے میں بھی تو انہی کا کلمہ پڑھتی ہوں، آپ جلدی جائیں، جلدی جائیں، تاخیر نہ کریں، محبوب خدا نے بلایا ہے۔ جب حضرت حنظلہ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر جانے لگے تو دلہن نے کہا، اے میرے شوہر، جاتے جاتے ایک وعدہ کر کے جاؤ، اگر آپ اس جنگ سے واپس آئے تو میں ایک غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اگر آپ اس جنگ میں شہید ہو گئے تو میں ایک شہید کی بیوہ کہلاؤں گی۔ آج وعدہ کر کے جاؤ، آج اکیلے اکیلے جا رہے ہو، کل قیامت کے دن جنت میں اکیلے مت چلے جانا، اس وقت مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ تو لگائیں وہ صحابیہ کی بیٹیوں کے دلوں میں کیا عشق کا جذبہ تھا، کیا حضور کی محبت تھی، قسم خدا کی۔ اور وہ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر حضرت حنظلہ اسی جنگ احد کے موقع پر شہادت کا جام پیتے ہیں، شہادت کا جام پیتے ہیں۔ میرے نبی جب تمام صحابہ کی میت کو دیکھتے ہیں نا، جب حضرت حنظلہ کی باری آئی نا تو حنظلہ کی میت دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ اس کا بدن پورا پانی سے تر بدر تھا، پانی سے تر بدر تھا، اس کی داڑھی سے، ان کی زلفوں سے، اس کے چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ،
ایسا لگتا ہے کہ حنزلہ کو ابھی ابھی کسی نے غسل دیا ہو. سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے کہ حضرت حنزلہ کو ابھی ابھی کسی نے غسل دیا ہے. میرے نبی نے فرمایا اے صحابیو تمہیں معلوم نہیں ہے آج شادی کی پہلی رات تھی اور اپنی محبوب کے اپنی بیوی کے ساتھ یہ وصل کی راتیں گزار رہا تھا, لذتیں گزار رہا تھا, اور میرے غلام کی آواز سن کر اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس پر غسل فرض تھا, لیکن اس نے اتنی تاخیر بھی نہیں کی. اگر غسل کرنے کے لیے گیا دشمن قریب آ گئے کہیں دیر نہ ہو جائے, اتنی تاخیر بھی نہیں کی. بنا غسل کیے میری محبت میں چلا آیا, شہید ہو گیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے میرے حنزلہ کو غسل دیتے ہوئے ابھی جا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ اندازہ تو لگائیں یہ صحابہ کا عشق تھا, یہ صحابہ کے دلوں میں عشق رسول کا جذبہ تھا. اسی جنگ احد کے اندر حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے, اسی جنگ کے اندر حضرت اسود شہید ہوئے, اسی جنگ کے اندر حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے. لیکن ایک بیوہ کا واقعہ یاد آتا ہے, تھوڑی دیر آپ کی توجہ کا طلبگار. آپ دیکھیں کہ اس طرح نبی کی محبت کو صحابہ نے تو دل میں بسایا تھا, لیکن ان کے بچوں کے دلوں میں بھی کیسا عشق رسول تھا. وہ نبی کا منادی اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے, اے مدینے والوں سب کچھ عطا کرنے والے, سب کچھ دینے والے نبی نے, آج خدا کا پتہ دینے والے, رب کی پہچان بتانے والے, جنت کا راستہ دینے والے, جنت کا راستہ بتانے والے, قرآن دینے والے, ایمان دینے والے, رحمان دینے والے, سب کچھ عطا کرنے والے مصطفیٰ نے آج جانوں کی قربانیاں دینے کے لیے پکارا ہے. نبی کا منادی ایک بیوہ کے گھر سے نکلتا ہے, ایک بیوہ کے گھر سے قریب سے نکلتا ہے. ایک بیوہ قربان جائے, اس بیوہ پہ میرے ماں باپ قربان, اس بیوہ پر میرا خاندان قربان. قسم خدائے آج کی عورت کیوں روتی ہے؟ اگر زیور نہ لے دو تو روتی ہے, اگر نئے کپڑے نہ دل جائے تو روتی ہے. زیور کے لیے روتی ہے, نئے جوتوں کے لیے روتی ہے, کپڑے کے لیے روتی ہے, میک اپ کے لیے روتی ہے, گہنوں کے لیے روتی ہے. دور رسالت کی بیوہ رو رہی ہے. کیوں رو رہی ہے؟ ہماری عورتوں کے پاس اگر کپڑے نہ ہو تو روتی ہے, زیور نہ ہو تو روتی ہے, اگر ان کو کوئی نئے جوتے نہ دلا جائے تو روتی ہے, اگر پکنک پہ نہ لے جایا جائے تو روتی ہے, اچھے کپڑوں کے لیے, لباس کے لیے, زیور کے لیے, خوشبو کے لیے روتی ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وقت دور رسالت کی ایک بیوہ رو رہی ہے, کیوں رو رہی ہے؟ نبی کا منادی اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے کہ سب کچھ دینے والے نبی نے آج تمہیں پکارا ہے, آج اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کے لیے حاضر ہو جاؤ. ایک بیوہ کے کانوں میں آواز پڑی, بیوہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی, دھاڑے مار مار کے بیوہ رو رہی ہے, اسکیاں بھر بھر کے بیوہ رو رہی ہے. 5 یا 6 سال کا معصوم سا بچہ اپنی ماں کے رونے کی آواز کو سن لیتا ہے, اٹھتا ہے, اٹھ کر پوچھتا ہے ماں تجھے کس غم نے رلایا, اے ماں تجھے کس تکلیف نے رلایا, اے ماں تجھے کس غم نے رلایا. ماں روتی جا رہی ہے, کوئی جواب نہیں دے رہی. قربان جائیں کیا عشق تھا, کیا اس کے مصطفیٰ کا جام پلایا ہوگا ان کے ماں باپ نے. وہ روتی جا رہی ہے. 5 سال کا معصوم سا بچہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کے آنسوؤں کو پوچھتا ہے اور سوال پوچھتا ہے ماں کیا تجھے میرے ابو کی یاد نے رلایا, اے ماں کیا تجھے میرے ابا کی یاد نے رلایا. اس وقت اس بیوہ نے جواب دیا بیٹا تیرے باپ کی یاد میں نہیں رو رہی, تیرے باپ کی طرف میں نہیں رو رہی. ابھی ابھی نبی کا منادی اعلان کرتا ہوا گیا کہ سب کچھ دینے والے نبی نے آج اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کے لیے مجاہدوں کو طلب کیا ہے. میں تو اس بات پر رو رہی ہوں کہ ایک جنگ کے موقع پر میں نے شوہر بھیجا, نبی کے نام پہ, نبی کے دین پر قربان کر دیا. اس وقت مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے گھر میں کوئی جوان نہیں ہے. بیٹا میرے گھر میں کوئی جوان نہیں ہے. آج سب کچھ دینے والے نبی نے جب ہم سے کچھ مانگا ہے تو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ موجود نہیں ہے. اگر کوئی جوان موجود ہوتا تو آج نبی کے نام پہ اسے بھی قربان کر دیتی. قسم خدا کی وہ 5 سال کا معصوم سا بچہ ماں کے رونے کو دیکھ کر جواب دیتا ہے ماں کوئی جوان نہیں ہے تو کیا ہوا, مجھے لے چل, میں نبی کے نام پہ گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں.
آپ اندازہ تو لگائیں، 5 سال کے معصوم سے بچے، ہمارے 5 سال کے بچے ٹک ٹاک پہ مجرا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمارے 5 سال کے بچے ڈسکو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو نہ نبی کی سیرت پتہ ہے، نبی کا نام بھی تک نہیں پتا، ان کو پہلا کلمہ تک نہیں آتا۔ یہاں 5 سال کا معصوم سا بچہ کہہ رہا ہے، اے ماں مجھے نبی کی بارگاہ میں لے چل، میں نبی کے نام پہ گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ اب دیکھیں بچے تو ایسی باتیں کر بھی دیتے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں کا دل تھوڑا ایسے ہوتا ہے۔ ہمارے بچے اگر ایسی بات کرتے تو ہم کہیں گے نہیں بیٹا، اس کو دوسری باتوں میں بھلا دیں گے۔ ماں کا جذبہ دیکھو، ماں کا عشق دیکھو، ماں نے بیٹے کو تیار بھی کر لیا، انگلی پکڑ کے ماں نبی کی بارگاہ کی طرف روانہ ہوئی 5 سال کے معصوم سے بچے کو لے کر۔ وہاں اللہ کے رسول غلاموں کو، مجاہدوں کو لائن میں کھڑے رہ کر ترتیب دے رہے تھے، اتنے میں اچانک میرے نبی کی ایک عورت پہ نظر پڑی۔ آپ نے بلال کو کہا، بلال جا اس عورت کو کہو کہ ابھی عورتوں کے آنے کا وقت نہیں ہے، ابھی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ بلال نے جا کر کہا کہ ماں ابھی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، آپ واپس پلٹ جائیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے بلال بھول گئے، ابھی تو آپ نے اعلان کیا تھا کہ نبی نے پکارا ہے، ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے بھی نبی سے ملاقات کا موقع دے۔ حضور آئے، ماں کیوں آئی ہو؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان، حضور میرا ایمان آپ پہ قربان، ابھی آپ کے منادی نے اعلان کیا کہ آپ کو مجاہدوں کی ضرورت ہے۔ یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر میرا شوہر تھا وہ شہید ہو گیا، اب میرے گھر میں کوئی جوان نہیں ہے۔ حضور میرے گھر میں اگر کوئی جوان ہوتا تو میں ضرور اسے سونپنے جاتی، لیکن میرے گھر میں کوئی جوان نہیں ہے۔ حضور یہ 5 سال کی ننھی سی جان میرے گھر میں ہے، اسے قبول فرمائیں، میں اپنی جان لے کر آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، 5 سال کی معصوم بچے کو لے کر آئی ہوں، حضور قبول فرمائیں۔ حضور نے رحمت بھرا ہاتھ رکھا، شفقت کا ہاتھ رکھا، کہا ماں اسلام کو اور بھی آگے جنگوں کی ضرورت پڑے گی، اور بھی مجاہدوں کی ضرورت پڑے گی، اسے کھلاؤ پلاؤ بڑا کرو، آگے جب ضرورت پڑ جائے گی تو ہم اسے ضرور قبول کریں گے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ جب ماں اپنے بیٹے کو بہلا کر پھسلا کر روانہ ہوئی نا، تو 5 سال کا معصوم سا بچہ، اب اس کے دل میں حضور کا عشق دیکھیں آپ، 5 سال کا معصوم سا بچہ اپنی ماں کے ہاتھ کو چھوڑتا ہے اور دوڑ کر حضور کے دامن کو تھامتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں نے جب سے سنا ہے، آپ کے اتنے قصے سنے ہیں، آپ کی رحمت بھرے یہ باتیں سنی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا، حضور آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا، تو حضور آج مجھے کیوں خالی لوٹا رہے ہو؟ اللہ اللہ، آئے ہائے ہائے، یا رسول اللہ میں نے بچپن سے یہ سنا ہے، آپ کی کہاں آپ کی تعریفیں سنی ہے کہ آپ کی بارگاہ سے آج تک کوئی خالی نہیں لوٹا، لیکن آج مجھے کیوں خالی لوٹا رہے ہو؟ حضور نے فرمایا، بیٹے ابھی تمہاری عمر نہیں اوزار اٹھانے کی، تم بچے ہو، کوئی اوزار نہیں اٹھا سکتے ہو، تم جنگ نہیں کر سکتے ہو، اس لیے بیٹا تمہیں واپس پلٹا رہا ہوں۔ وہ 5 سال کا معصوم بچہ جواب دیتا ہے، یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ میں کوئی اوزار تو نہیں اٹھا سکتا، میں جنگ تو نہیں کر سکتا، لیکن حضور مجھے قبول فرمائیں، میرا دل نہ توڑیں، مجھے ساتھ لے جائیں، میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن میں حضور آپ کے ارد گرد آگے چلتا رہوں گا، میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ اوزار اٹھا سکتا ہوں، نہ اوزار چلا سکتا ہوں، نہ کوئی ہتھیار چلا سکتا ہوں، نہ جنگ کر سکتا ہوں، نہ لڑائی کر سکتا ہوں، لیکن حضور مجھے قبول فرمائیں، میں آپ کے آگے آگے چلتا رہوں گا۔ حضور دشمنوں کی طرف سے جو تیر آپ کے پیروں کی طرف آئیں گے، کم سے کم آپ کے پیروں کی طرف آنے والے تیر کو تو میں اپنے سینے لے سکتا ہوں، حضور مجھے قبول فرمائیں کہ آپ کے پیروں کی طرف آنے والے تیر کو میں اپنے سینے پہ لے سکوں اور آپ کی محبت میں مجھے شہادت کا جام نصیب ہو جائے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، یہ 5 سال کا ایک معصوم سا بچہ جس کے دلوں کے اندر یہ عشق رسول کا جذبہ ہے۔ آج ہم نے نبی کی کہانی کو، نبی کی محبت کو رکھا ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھائی جائے، اپنے بچوں کو نبی کا عشق سکھایا جائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ زیادہ تفسیر میں حضور کا عشق آگے بیان کیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا، پہلی 3 باتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ۔
اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھائی جائے۔ پہلی بات، اپنے بچے کے دلوں کے اندر نبی کی محبت کو ڈالا جائے، اور دوسری بات کہ اپنے بچوں کے دلوں میں آل نبی کی محبت کو ڈالی جائے، اہل بیت کی محبت کو ڈالی جائے، اور تیسری بات کہ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت کو ڈالا جائے۔ اگر یہ 3 محبت جب تمہارے بچے کے سینے میں ہوگی نا، پہلی حضور کی محبت، دوسری اہل بیت کی محبت، اور تیسری قرآن کی محبت۔ دیکھیں ہماری سماج کے اندر اہل بیت کی محبت تو ہے، کافی حد تک اہل بیت کی محبت نظر آ رہی ہے، لیکن قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور یاد رکھیں آپ کہ اہل بیت کی محبت کو وہی سمجھ پائے گا جس کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول نے اہل بیت کو قرآن کا ساتھی بنایا اور قرآن کو اہل بیت کا ساتھی بنایا ہے۔ اہل بیت کی محبت اسی کو سمجھ میں آئے گی جس کے دل کے اندر قرآن کی محبت ہوگی۔ لیکن افسوس اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بتائیں آپ کے گھروں میں قرآن ہے؟ کسی کے گھر میں قرآن ہوگا بھی نہیں، اور اگر ہوگا بھی تو مجھے بتائیں کہ آج سے پہلے اس قرآن کو ہم نے کب کھولا تھا؟ سچے دل سے بتائیں کہ اس قرآن کو ہم نے کب کھولا؟ اللہ اکبر! روزانہ اٹھ کے ہم پہلے موبائل اٹھاتے ہیں، واٹس ایپ کھولتے ہیں نا، ہمارے دوستوں نے کیا میسیج بھیجا، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا میسیج بھیجا ہے۔ ان میسیج کو کبھی ہم نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن کو ہم نے کب جانا، کتنا پہچانا؟ مسلمانوں کے گھروں میں قرآن کب کھولا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ مسلمانوں کے گھروں میں قرآن کب کھولا جاتا ہے؟ جب کسی کے گھر میں کوئی مرنے کی نوبت آ جائے، کوئی سکرات کے حالت میں ہو، کوئی آخری سانسیں لے رہا ہو، کوئی آخری لمحات میں ہو، کیا کرتے ہیں؟ دوڑ کر جاتے ہیں، امام صاحب جلدی ہمارے گھر چلیں، پیر صاحب ہمارے گھر چلیں، امام صاحب گھر چلیں۔ کیا بات ہے؟ میرا باپ مر رہا ہے، میری ماں مر رہی ہے، میرا چچا مر رہا ہے، آخری لمحات ہے، سکرات کی حالت میں ہے، کیا کرنا ہے؟ جلدی چلیں، اس کے قریب بیٹھ کر قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھاتے ہیں نا؟ مجھے بتائیں اتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ، ہمارے گھر میں اگر کوئی سکرات کی حالت میں ہو تو اس کے قریب بیٹھ کر قرآن پڑھایا جاتا ہے نا؟ مجھے بتائیں قرآن کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن پڑھایا کیوں جاتا ہے؟ مرنے والے کے قریب قرآن کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ مرنے والے کے قریب قرآن پڑھنے سے اس کی موت آسان ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ موت آسان ہو جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کو صرف موت کے لیے ہی جانا، موت کے لیے ہی سمجھا، موت کے وقت ہی کھولا۔ قرآن رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، قرآن ہمیں گناہوں سے بچا کر صحیح راستہ بتانے والی کتاب ہے، قرآن ہمیں رب کا پتہ دینے والی کتاب ہے، قرآن ہمیں عشق مصطفیٰ کا جذبہ دینے والی کتاب ہے۔ قرآن کو ہم نے صرف موت کے لیے ہی جانا، موت کے لیے ہی پہچانا، اور اس وقت کھولا کہ جب ہمارا کوئی عزیز مر رہا ہو، ہمیں معلوم ہے کہ اگر مرنے والے کے قریب قرآن پڑھا جائے تو موت آسان ہو جاتی ہے۔ ارے اسی قرآن کو ہم نے جینے کے لیے پڑھا ہوتا تو ہمارا جینا بھی آسان ہو جاتا، بے شک سبحان ہمارا اللہ۔ جینا بھی آسان ہو جاتا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کو صرف موت کے لیے ہی جانا اور موت کے لیے ہی کھولا۔ اگر اسی قرآن کو ہم نے موت کے لیے، جینے کے لیے کھولا ہوتا نا، تو پھر مرتے وقت ہمارے قریب بیٹھ کر قرآن سنانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ قرآن تو مومنوں کے سینے میں بسا ہوا رہتا ہے، اور اسی وقت اس کے سینے پر، اس کی زبان پر قرآن کے الفاظ جاری ہوتے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے کبھی قرآن کی محبت کو نہیں جانا۔ واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے میرے پیارے عزیز دوستو۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے بچے سدھر جائیں، آپ کے بچے نیک بن جائیں، آپ کے بچے آپ کے وفادار بن جائیں، آپ کے بچے گناہوں کے دلدل سے نکل جائیں، اگر چاہتے ہو کہ آپ کے بچے متقی بن جائیں، آپ کے بچے پرہیزگار بن جائیں، تو سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کچھ بھی بنائیں، لیکن کچھ بھی بنانے سے پہلے
अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाएं, उनको आशिक अहले बैत बनाएं, उनके दिलों के अंदर कुरान की मोहब्बत को डाली जाए। अगर ये तीन मोहब्बत उनके सीने में होगी ना तो कसम खुदा की फिर वो वकील भी होगा तो अच्छी तरह से वो वकील होगा तो अच्छी वकालत करता हुआ नजर आएगा, और वो अगर जज भी होगा तो इस्लाम को जानता होगा तो इंसाफ करता हुआ नजर आएगा। अगर वो डॉक्टर भी होगा तो इस्लाम जानता होगा तो गरीबों का माल ऐसे नहीं लूटेगा, दीन समझता होगा तो गरीबों की ऐसे ही मदद करता हुआ नजर आएगा। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अगर उसके पास इन तीन मोहब्बतें होगी तो वो कभी माँ बाप का गद्दार नहीं होगा, माँ बाप के सामने वो बदजुबानी करने वाला नहीं होगा, माँ बाप के सामने वो सर झुकाकर अदब से उनकी पैरवी करने वाला होगा। अगर ये तीन मोहब्बतें उनके सीने में उतार दी, सबसे पहले ये तीन मोहब्बतें अपने बच्चों को सिखाओ, उनका जीना भी कामयाब वाला हो जाएगा, आपका जीना भी कामयाब वाला हो जाएगा, और कसम खुदा की हमारा मरना भी कामयाब वाला हो जाएगा। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाएं बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। मैंने कई इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, मैंने कई इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। कोई हालात नहीं समझता तो कोई जज्बात नहीं समझता, ये तो अपने अपने समझने की बात है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई बुरी किताब नहीं समझता। वाखिर दवाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।